کا جو ہمارا موضوع ہے الحب للہ والبغض للہ۔ حضرات گرامی، آج ایک مسلمان کلمہ پڑھ کر بھی وہ جناب والا غیروں کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، انگریز کے نقش قدم پہ چلتا ہے، مغرب کے کلچر کو اپناتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کلمہ پڑھنے کے بعد جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو اب ہم پر لازم ہے کہ ہم اس نبی کی ہر ادا کو اپنائیں، اس نبی کی ہر سنت کو اپنائیں، تاکہ جب ہم اپنے نبی کی اداؤں کو اپنائیں گے، وہ کام کریں گے کہ جن سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہے، تو یقینی طور پر ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، ہم اللہ سے محبت کریں گے، اور جب ہم اللہ سے محبت کریں گے تو یہ تو پکی بات ہے جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ پھر ان لوگوں کو بے آسرا نہیں چھوڑتا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ کی رحمت ہر وقت ان کے اوپر رہتی ہے، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتے ہیں۔ آج کے دور میں کسی سے دوستی لگانی ہو، محبت کرنی ہو تو جناب والا اس کے پیچھے کئی مقاصد ہوتے ہیں، کہیں مال کی لالچ ہوتی ہے، کہیں کسی اور چیز کی غرض ہوتی ہے، بہت سارے مقاصد جو ہے وہ پس پردہ ہوتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں اس بات کا درس دیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ایک مسلمان سے جب تم دنیا میں محبت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو، کہ دنیا میں کسی سے محبت کرنی ہے تو الحب للہ، اللہ کے لیے کرنی ہے، اور دنیا میں اگر کسی سے دشمنی رکھنی ہے تو اس وجہ سے نہیں رکھنی ہے کہ اس نے مجھے قرض نہیں دیا، اس نے میری بات کو نہیں مانا، یا میں اس کے دروازے پر گیا اس نے میرا ادب نہیں کیا، میرا احترام نہیں کیا، یا میں نے اسے سلام کیا اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ اس کا فعل ہے، اگر سامنے والا اچھائی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے بھی اچھائی ملے گی، اور اگر وہ کسی مسلمان کے ساتھ اچھائی نہیں کرتا، برائی سے پیش آتا ہے، تو بدلے میں اس کو بھی برائی ملے گی۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کسی سے اگر دشمنی رکھنی ہے تو والبغض للہ، دشمنی بھی اللہ کے لیے رکھنی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، دنیا کے جتنے بھی یار ہیں، دنیا کے جتنے بھی دوست ہیں، جتنے محبت کرنے والے ہیں، اگر ان سے محبت اللہ کی رضا کے لیے کی ہوگی تو ان کی محبت آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے گی، اور ان کی محبت آپ کو کل قیامت کے دن بھی فائدہ دے گی۔ اور اگر دنیا میں کسی سے محبت کی ہوگی کسی اور مقصد کے لیے، کسی سے دشمنی رکھی ہوگی دنیا میں کسی اور مقصد کے لیے، تو نہ تو وہ دنیا میں کسی کام آئے گی اور نہ آخرت میں کسی کام آئے گی۔ میرا رب کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ نے فرمایا کہ گہرے دوست، جس کو ہم جگری دوست کہتے ہیں، جانی دوست ہوتے ہیں نا ہر ایک کے، یہ تو میرا بڑا قریبی دوست ہے، مقصد اس کا کوئی اور ہوتا ہے، دوستی لگانے کا کوئی دنیاوی مقصد، کئی مقصد اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو میرا رب فرماتا ہے دنیا کے گہرے دوست اس دن، قیامت کے دن، وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے الا المتقین۔ ہاں یہ نہیں سوچنا کہ دنیا میں کسی سے کوئی تعلق ہی قائم نہیں کرنا، دنیا میں کسی سے دوستی ہی نہیں لگانی، دنیا میں کسی کے قریب ہی نہیں جانا۔ فرمایا نہیں، اگر تم اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرو گے تو وہ دوست کل قیامت کے دن بھی تمہیں فائدہ دیں گے، وہ لوگ کل قیامت کے دن بھی تمہارے کام آئیں گے الا المتقین۔ فرمایا ہر گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، لیکن فرمایا جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے، اگر دنیا میں تم نے ان کے ساتھ محبت کی ہوگی، دوستی قائم کی ہوگی، ان کی صحبت اختیار کی ہوگی، تو یہ جو ان کی صحبت ہے، یہ جو ان کا تعلق ہے جو دنیا میں تم نے ان کے ساتھ جوڑا، یہ دنیا کے اندر بھی تمہیں فائدہ دے گا، اور کل قیامت کے دن بھی یہ دوستی تمہارے کام آئے گی۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ اللہ ان سے فرمائے گا اے میرے پیارے بندو، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، علماء، دیندار لوگ،
اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب بندے، مسلمان مومن، ان سے اللہ فرمائے گا جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے، میرا رب فرمائے گا اے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں ہے، نہ تم پر آج کوئی غم ہوگا، نہ تم پر آج کوئی خوف ہوگا۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، دنیا میں ان سے محبت کرو، ان کی محبت تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دے گی۔ کیا فائدہ دے گی؟ کہ تمہیں دنیا سے کھینچ کے دین کے قریب کر دے گی، اور ان کی محبت تمہیں آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی آیتوں پر، وکانوا مسلمین، اور پھر ایمان بھی لے آئے اور ان پر عمل بھی کیا، پھر ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، میرا رب فرماتا ہے اللہ پھر قیامت کے دن ایسے لوگوں سے فرمائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ اور تمہاری بیویاں بھی جنت میں داخل ہو جائیں، تحبرون، خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اللہ اپنے نیک لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے، متقی اور پرہیزگار لوگوں کے بارے میں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک خاص حقیقت کو بیان فرمایا۔ میرا رب فرماتا ہے جس دن دنیا کے سارے بھائی چارے، قیامت کا دن، اس دن دنیا کے سارے بھائی چارے کسی کام نہیں آئیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، یاریاں دوستیاں سب فنا ہو جائیں گی، کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی یار کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر شخص ایک دوسرے سے دور بھاگے گا، پہچاننے سے بھی انکار کر دے گا۔ یہ جو دنیا کے دوست ہیں، جن کے کہنے پر، جن کی صحبت میں آ کے آج لوگ نماز کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے دین کو بھول جاتے ہیں، ساری ساری رات چوکوں میں بیٹھے رہتے ہیں، میرا رب فرماتا ہے اس دن کوئی یاری کام نہیں آئے گی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، ہر ایک دوسرے سے دور بھاگے گا، اور اس کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش آج کوئی ایسا میرا دوست ہو جو آ کر میری مدد کرے، میرا معاون ثابت ہو جائے۔ اور ہر انسان یہ چاہے گا، قیامت کے دن ہر بندہ یہ چاہے گا کہ آج کوئی ایسا آ جائے کہ میں اپنے گناہ جو ہے وہ اس کے اوپر ڈال دوں، میں ان گناہوں سے بچ جاؤں، کوئی ایسا شخص آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، میرا رب فرماتا ہے دوست و دوست، وہ دن ایسا ہوگا کہ تمہارے اپنے قریبی رشتہ دار بھی تم سے دور بھاگیں گے، وہ بھی تمہیں نہیں پہچانیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن ہر انسان اپنے بھائی، و امہ و ابی، اپنے ماں باپ، و صاحبتہ، اپنی بیوی، و بنی، اور اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھی دور بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھی دور بھاگے گا، کہیں ایسا نہ ہو یہ مجھ سے کچھ مانگ نہ لیں۔ آج بیٹا باپ کو پہچانے گا نہیں، باپ بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ وہ ایسا دن ہوگا، کن لوگوں کی دوستی کام آئے گی، کن کی یاری کام آئے گی، کن کی محبت کام آئے گی۔ آج ہمارا کلچر ایسا ہو چکا ہے، ہم دین کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، ہم جناب والا مسلمان کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں لگاتے ہیں۔ آج مسلمان کلمہ پڑھ کے بھی اس کو جناب اتنی غیرت نہیں آتی کہ کلمہ اس نے نبی کا پڑھا ہے، تو مسلمان کو چاہیے وہ اپنا دوست بھی ایسے کو بنائے جو کم از کم اس کے دین میں تو داخل ہو۔ آج دیکھیں آپ اوپر سے لے کے نیچے تک یہی حال ہے، کوئی مسلمانوں کا حال نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کے حکمران، ان کو مسلمانوں کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو صرف کافروں کے حقوق کی پرواہ ہے۔ کبھی سکھوں کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں، کبھی مرزائیوں کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں، کبھی جناب والا یہودیوں سے ہاتھ ملائے جا رہے ہیں، کبھی عیسائیوں کی باتیں کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرا رب فرماتا ہے اس دن یہ دوستیاں کوئی کام نہیں آئیں گی۔ ہاں، اللہ فرماتا ہے ایک گروہ ایسا ہوگا، ایک جماعت ایسی ہوگی کہ اگر دنیا میں تم نے اس جماعت کے لوگوں سے محبت کی ہوگی، ان کی سنگت میں چند لمحے گزارے ہوں گے، ان سے اپنا تعلق قائم کیا ہوگا، تو میرا رب فرماتا ہے وہ اللہ کی ایسی پسندیدہ جماعت ہے، وہ تمہیں آخرت میں نہیں بھولے گی،
اور وہی جماعت تمہیں آخرت کے اندر تمہاری بخشش کا ذریعہ وہی جماعت بنے گی۔ اب وہ جماعت کون ہوگی؟ فرمایا الا المتقون، وہ متقین کی جماعت ہوگی۔ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں رہ کر مسلمانوں سے، مومنوں سے، دیندار لوگوں سے، اللہ کے محبوب بندوں سے محبت بھی کی ہوگی، اور محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے کی ہوگی، دنیاوی کس مقصد کے لیے نہیں کی۔